بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پر گفتگو کا ارادہ ہے وہ ٹاپک ایک یونیک ٹاپک ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا کی عدالتوں میں جو فیصلے ہوا کرتے ہیں، دنیا کی عدالتوں میں جو مجرم بن کر آتے ہیں، ان کے جرم کو کیسے ختم کیا جاتا ہے، ان کا جرم کیسے ثابت ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی عدالت کے اندر جو شخص مجرم بنتا ہے، جو ملزم بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اس کا جرم کیسے ثابت ہوتا ہے، اور اس کے جرم کی معافی کس چیز پر ڈیپینڈ ہوتی ہے۔ اللہ کی عدالت اور دنیا کی عدالت کو جب کمپیئر کرتے ہیں تو اس میں بہت فرق نظر آتا ہے، اور جو ایک بنیادی فرق میں نے سمجھا ہے، ایک بیسک ڈفرنس، وہ یہ ہے کہ دنیا کی عدالتوں کے اندر جب آدمی ملزم بنا کر پیش کیا جاتا ہے تو وہ چاہے مجرم بنے یا نہ بنے، چاہے اس کا کرائم ثابت ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے ریکارڈ کے اندر اس کا جرم، اس پر الزام لکھ دیا جاتا ہے۔ اب اس کا ریکارڈ گندا ہو جاتا ہے، اس کا ریکارڈ نہیں دھل سکتا، عدالت سے اس کو کلین چٹ مل سکتی ہے، عدالت سے اس کے جرم کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کا جو ریکارڈ ہے، جو اس کی گزشتہ زندگی کا کرائم ریکارڈ ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی عدالت کے اندر جو آدمی اپنی زندگی میں جرم کرتا ہے اور مجرم بنا کر جب اس کی عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اور وہ آدمی اپنے جرم کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جرم پر، اس کے گناہ پر، اس کے کرائم پر گواہی بھی دلوا دیتا ہے، اس کی زبان کے ذریعے گواہی دلواتا ہے، اس کے اعمال کے ذریعے گواہی دلواتا ہے، اس کے جوارح کے ذریعے گواہی دلواتا ہے، فرشتوں کے ذریعے گواہی دلواتا ہے، اور وہ جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بندہ جب دنیا کے اندر جرم کر کے اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، اس کے دربار میں توبہ کر لیتا ہے، اس کے سامنے گریہ وزاری کر لیتا ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے، اس کے سامنے دو آنسو کی بوند بہا دیتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو میرے دربار میں آ کر، تو میری عدالت میں آ کر اپنے جرم پر اپنے آنسو کا قطرہ بہائے گا، تیرا وہ قطرہ بعد میں گرے گا، میری طرف سے توبہ کا اعلان پہلے کر دیا جائے گا۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جب توبہ قبول ہو جاتی ہے، اذا تاب اللہ العبد، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے، انزل اللہ الحفظۃ، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھلوا دیتا ہے۔ اس کا جو ریکارڈ ہے، کرائم ریکارڈ ہے، فرشتوں کو بھلوا دیتا ہے، اس کے اعضاء و جوارح کو بھلوا دیتا ہے، اس کی تمام چیزوں کو بھلوا دیتا ہے، تمام چیزوں کے ذہنوں سے اللہ رب العزت اس بندے کے ریکارڈ کو ختم کروا دیتا ہے، بھلوا دیتا ہے، یہاں تک کہ یہ بندہ جب کل قیامت کے دن اللہ سے ملاقات کرے گا، حتی یلقى اللہ، تو اس صورت کے اندر اس کے حق میں، اس کے خلاف، اس کے گناہ پر کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا، اور یہ اللہ کے دربار میں ایسا پیش ہوگا گناہوں سے پاک و صاف ہو کر جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ورنہ میرے عزیزوں، ہم آج جو گناہ کر رہے ہیں، یاد رکھیے کل قیامت کے دن ہمارے اس گناہ کی گواہی ہمارے اعضاء دیں گے،
कुरान करीम की आयत पर गौर कीजिए, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह फरमाता है आज हम तुम्हारे मुंह पर मोहर लगा देंगे, बंद कर देंगे और तुम्हारे आमाल की गवाही तुम्हारे आज़ा देंगे, तुम्हारे हाथ देंगे, तुम्हारे पैर देंगे। तुम्हारे पैर बताएंगे कि ये पैर चलकर कहां गए थे और इन्होंने गुनाह किया था। तुम्हारे हाथ बताएंगे इन हाथों के जरिए, ए अल्लाह तेरे इस बंदे ने मुझसे ये जुर्म करवाया था। ये जमीन गवाही देगी। लेकिन अल्लाह फरमाता है जब मेरा बंदा मेरे दरबार में अपनी इल्तिजा लेकर आता है, अपनी दरखास्त लेकर आता है, अपनी रिक्वेस्ट लेकर आता है, तो मैं उसकी तौबा को कबूल कर लेता हूँ और सारे रिकॉर्ड को खत्म कर देता हूँ, आधा और जवारे को भुलवा देता हूँ, उसकी बॉडी को भुलवा देता हूँ, फरिश्तों को भुलवा देता हूँ और जमीन को भुलवा देता हूँ, यहाँ तक कि वो मुझसे कल क़यामत के दिन इस हालत में मिलता है कि उसके खिलाफ कोई गवाह मौजूद नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, ये उसकी अदालत है, ये उसका फजल है, ये उसका करम है। तो उसके फजल से, उसके करम से कुछ लेने की कोशिश करें, उसके फजल से कुछ मांगने की कोशिश करें। जब हम उसके फजल से कुछ मांगने की कोशिश करेंगे तो कल क़यामत के दिन जब अल्लाह से मुलाकात होगी तो हम इस हालत में जाएंगे कि गुनाहों से पाक साफ होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी सूरत के अंदर हमारे ऊपर सलामती नाजिल करेगा, सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो। और फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये ऐलान कर देगा मेरे इन बंदों को जन्नत में दाखिल कर दो और इनका वो एहसास करो, इनका वो इकराम करो, इनके साथ वो मामला सुलूक करो, इनका वेलकम करो इस तरीके पर जिस तरीके पर एक जन्नती का, एक जन्नत में दाखिल होने का, एक मोमिन का, एक हकीकी मुसलमान का इकराम और एहसास किया जाता है।